قمر جمیل کی تصنیف جدید ادب کی سرحدیں، جلد اول، مضمون نمبر 14، جس کا عنوان ہے دوسرا دریچہ، شناخت کا مسئلہ۔ ہر شاعر کا کلام، ہر مصور کا آرٹ اپنی شناخت الگ رکھتا ہے۔ میر، غالب، اقبال اور نون مین راشد کا کلام اپنی اپنی جگہ منفرد ہے۔ اس زمانے میں جب شاعروں کے مجموعے اپنی شناخت کھو رہے ہوں، سچے آرٹ کا ظہور مشکل ہے۔ آج ادب پڑھنے والوں اور ادیبوں کی نگاہیں خود اپنے ہی عادتوں کی اس درجہ اسیر ہیں، جس کا تھوڑا سا اندازہ آپ کو مسٹر زرنگار کے اس واقعے سے ہو سکتا ہے۔ کراچی میں ایک کوٹھی تھی جو چیل والی کوٹھی کہلاتی تھی، اور شاید اب بھی چیل والی کوٹھی کہلاتی ہے۔ مسٹر زرنگار نے پہلے تو اس پرندے کو غور سے دیکھا جو اس کوٹھی پر بنا ہوا ہے۔ ابھی وہ اس پرندے کو غور سے دیکھ ہی رہے تھے، ایک چیل آ کر اس پرندے پر بیٹھ گئی۔ موصوف شور مچانے لگے، ارے وہ دیکھو، اس چیل پر ایک اور چیل آ کر بیٹھ گئی ہے۔ بڑی حیرت ہوئی کہ مسٹر زرنگار، جو ایک شاعر ہیں، عوام کی طرح اس بلڈنگ پر بنے ہوئے شاہین کو چیل سمجھ رہے ہیں۔ کم سے کم شاعر کو شاہین اور چیل کا فرق سمجھنا چاہیے۔ ایک اور واقعہ سن لیجئے۔ قیام پاکستان سے پہلے میں الہ آباد میں زیر تعلیم تھا۔ ہمارے آبائی گاؤں کا نام سکندر پور تھا۔ یہ ایک بستی تھی جو سکندر لودھی نے گھاگھرا ندی کے قریب آباد کی تھی۔ پہلے یہ خبر آئی کہ برنا ندی میں سیلاب آ گیا ہے، پھر یہ اطلاع کہ گھاگھرا ندی میں بھی سیلاب آ گیا ہے۔ میں گھبرایا اور فوراً ریل کے ذریعے اپنے آبائی وطن کی طرف چل پڑا اور وہاں پہنچ گیا، جہاں سے اسٹریمر مجھے اس گھاٹ تک لے جا سکتا تھا جہاں سے میرا گاؤں کچھ فاصلے پر تھا۔ احتیاطاً میں نے اپنے ملازمین کو گھر والوں کے ذریعے کہلوایا تھا کہ وہ مجھے لینے کے لیے گھاٹ تک آ جائیں۔ بچپن میں جب میں اس قصبے میں آتا تھا تو رات میں جانوروں کی آوازیں سنتا تھا، خاص طور پر جاڑے میں ان جانوروں کی آوازوں کا شور اور بڑھ جاتا تھا۔ میری والدہ یہ بتاتی تھیں کہ یہ آوازیں سیاروں کی ہیں۔ وہ کہتی تھیں کہ یہ سیار سردی سے ٹھٹر رہے ہیں اور ہم سے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ صبح کا وقت تھا جب میں گھاٹ سے اترا اور اپنے ملازمین کے ساتھ اپنے قصبے کی طرف چلنے لگا تو مجھے زمین بہت گیلی لگی اور دیکھا کہیں کہیں گھاس بھی اس پر اگ آئی ہے۔ مجھے ایک جانور بھی دوسرے جانور کے پیچھے بھاگتا ہوا نظر آیا۔ میں سمجھا کہ ہو نہ ہو یہ وہی سیار ہیں جو رات بھر جاڑے میں ٹھٹرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا، کیوں منشی جی، یہ سیار ہیں نا؟ منشی جی بولے، بابو، اس کا غم نہیں ہے کہ آپ سیار نہیں پہچانتے، غم اس کا ہے کہ آپ کتوں کو بھی نہیں پہچانتے۔ اب میں اپنے ایک ہم عصر ناصر بغدادی کی ایک کہانی پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس کا نام ہے بے شناخت۔ یہ لفظ خاصی ایمائیت رکھتا ہے۔ اس سے مراد وہ انسان ہے جو اس صنعتی معاشرے میں اپنی شناخت کھو چکا ہے، اور بے شناخت ہجرت زدہ لوگوں کی شناخت بھی ہے۔ کراچی انہی بے شناخت لوگوں کا شہر ہے، یعنی ہجرت زدہ لوگوں کا شہر۔ لیکن کہانی کار کا ایک دوست روشنی نہیں اندھیرے دیکھتا ہے، اور روشنیوں کے شہر کو چھوڑ کر کسی دور افتادہ ملک میں چلا جاتا ہے۔ دور افتادہ ملک سے اس کا دوست اس سے لکھتا ہے، یہاں میں تلاش کے باوجود سکون کا ایک لمحہ حاصل نہیں کر سکا۔ دوسری اذیت ناک بات یہ ہے کہ انجانے لوگوں کی بھیڑ میں اپنی پہچان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہوں۔ بے شناخت ہونا معاشرتی موت ہی نہیں، ذاتی اور ما بعد الطبیعتی موت بھی ہے۔ ناصر بغدادی سے میری ملاقات تو ہے ہی، ممکن ہے اس مجموعے بے شناخت سے آپ کی ملاقات بھی اس سے ہو جائے، اور آپ اس التباس میں رہیں کہ فنکار کا مطلب ہے حقیقت کا دوست، لیکن اپنی کہانی ابد کا تنہا سفر میں وہ زندگی سے نرد آزما نہیں ہے۔ اس کے ایک کردار کی آنکھ اپنی قبر میں کھلتی ہے۔ اس کہانی میں شاید وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ زندہ رہنے کی سزا موت ہے۔ وقت کا امیج تخلیق کرنا کسی ایک فنکار کا کام نہیں، یہ ایک نسل، ایک مذہب، ایک کلچر کا کام ہے۔ ناصر بغدادی نے وقت کے اس آرچی ٹائپ کی نمائندگی کی ہے جو اس کے اجتماعی کلچر کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کہانی سے یہ لگتا ہے کہ ہم اس زمانی کھیل سے آگے کہیں اور رہتے ہیں، اور یہ کہ ہماری روح انفرادی ہی نہیں، اجتماعی بھی ہے۔ کہانی کار اپنے کردار کو کسی اور طرف لے جانا چاہتا ہے۔ جدید انسان کا المیہ بھی یہی ہے کہ اس کا سفر آگے کی طرف ہے،
وہ آگے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں جب اس کے ہم اثر علامتوں کی بھول بھلیوں میں کھوئے ہوئے تھے، ناصر بغدادی نے اس حقیقی دنیا کے مسائل کو فراموش نہیں کیا۔ مثلاً چھمو اپنی بہو کے غم میں چمکی کے گلے لپٹ کر رو رہی ہے۔ بہو کی تعزیت کرنے کے لیے اتنی عورتیں جانے کہاں سے آتی جا رہی ہیں۔ چھمو ان میں سے ہر ایک کے ساتھ مل کر رونے پر مجبور ہے۔ گھر میں جگو اور چھمیاں بھی ہیں، مگر وہ کہیں اور ہیں۔ چھمو چلا کر کہتی ہے، ارے میں کہتی ہوں کیا تمہارے دیدوں کا پانی مر گیا ہے؟ تم دونوں آرام سے ہو اور میں جو پرسیک کے لیے آتا ہے اس کے ساتھ روتی ہوں۔ میں بڑھیا کب تک روتی رہوں گی؟ رونے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ سانس لینے رکی، پھر بولی، اب اگر تم دونوں نے میرا ساتھ نہیں دیا تو میں بھی نہیں روں گی۔ کیا تم دونوں مجھ بڑھیا کو رلا رلا کر مار ڈالو گی؟ یہ ندرت صرف استعجاب پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ناصر بغدادی نے ایک طوائف کی معصوم موت اور اس کے پڑوسیوں کی ذہنی غلاظتوں کو بڑے سلیقے سے دکھایا ہے۔ ایک ماں جو عورتوں کے حقوق کی انجمن سے تعلق رکھتی ہے، اپنی بیٹی کو اپنے محبوب سے ملنے نہیں دیتی، لیکن آخر کار لڑکی کا محبوب جو اس کے دخل در معقولات سے تنگ آ چکا ہے، حسینہ کی ماں سے کہہ دیتا ہے کہ وہ حسینہ سے پیار کرتا ہے۔ شبو پنواڑی کے دوست کی بہن کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ اس غم میں پاگل ہو جاتی ہے۔ شبو سوچتا ہے کہ یہ مسئلہ اس کا بھی ہے۔ کہانی بیان کرنے والا بھی سوچتا ہے کہ آخر اس کی بھی تو ایک بہن ہے، سغرا۔ لیکن ناصر اس حقیقی دنیا میں گرفتار نہیں رہنا چاہتا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ فنکار حقیقت کو برداشت نہیں کرتا، یعنی ناصر بغدادی اس حقیقت کو ایک بہتر حقیقت میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ یہ اسی کا نہیں، ہر آنکھ رکھنے والے کا آدرش ہے۔